بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلامی ہیروز کی چوتھی قسط کے ساتھ میں طاہر ریاض حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم جس شخصیت کا تذکرہ کریں گے ان کا نام علی، والد کا نام ابو طالب، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، اور لقب حیدر یعنی شیر خدا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ عرب کے مشہور قبیلہ قریش کے خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنو ہاشم قریش کا سب سے معزز قبیلہ تھا، معزز خاندان تھا۔ اس کے ذمہ بیت اللہ کی خدمت ہوا کرتی تھی، اور اس کی عزت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نے اور بھی اضافہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 سال قبل اور ہجرت سے 23 سال پہلے ہوئی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، بچپن ہی سے آپ کی پرورش میں آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر دی گئی اور گھر کے اندر حضرت خدیجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہبی اعمال کو حضرت علی نے دیکھا تو طفلانہ تعجب کے ساتھ استفسار کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میں نبی ہوں، میرے پہ ایمان لے آؤ، ایک اللہ کو مان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عجیب لگا، بچے بھی تھے، کہا کہ میں اپنے والد ابو طالب سے مشورہ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو من جانب اللہ ابھی یہ اجازت نہ تھی کہ آپ علی اعلان تبلیغ کریں، اس نبوت کا اظہار کیا جائے، اس لیے کہا کہ علی خود سوچ لو لیکن کسی سے بھی تذکرہ نہ کریں۔ چنانچہ حضرت علی، جن کا بچپن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزر چکا تھا، ان کو زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی اور دوسرے روز ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ آپ کے شب و روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتے رہے۔ 13 سالہ مکی دور کے اندر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کو بھی دیکھا، مشرکین کے ساتھ مباحثوں کو بھی دیکھا، ایام حج کے اندر وفود کے پاس جا کر ان کو تبلیغ کرتے ہوئے بھی دیکھا، اور ساتھ بھی بعض اوقات جایا کرتے تھے، اور پھر بیت اللہ کے اندر پڑے ہوئے بتوں کو بھی بعض اوقات توڑا بھی، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت بھی فرمائی۔ نبوت کا جب 4تھا سال تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اب ذرا اپنے خاندان والوں کو دعوت دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھانے کی دعوت کا انتظام کیا، اپنے رشتہ داروں کو، چچاؤں کو اور دیگر افراد کو مدعو کیا۔ 40 لوگ تشریف لائے، اور اس ساری دعوت کا انتظام یہی 14 سالہ جوان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور اس قدر احسن انداز میں دسترخوان سجایا کہ دسترخوان پہ بکرے کے پائے اور نوش کرنے کے لیے دودھ موجود تھا کہ عرب کے سردار خاندان کے بڑے بڑے لوگ دیکھ کر حیران ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اپنے رشتہ داروں کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے اوپر ایمان لے آؤ اور بتاؤ تم میں سے کون میری معاونت اور مدد کرنے کے لیے آج تیار ہے۔ سب نے انکار کیا، خاموشی اختیار کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میری پنڈلیاں کمزور ہیں، میں آشوب چشم کا مریض ہوں، آنکھیں بہتی رہتی ہیں، لیکن میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جائیے۔ پھر دوبارہ سوال کیا، پھر حضرت علی ہی کھڑے ہوئے، پھر تیسری بار سوال کیا، پھر حضرت علی ہی کھڑے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی بیٹھ جائیے، آپ میرے بھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے وقت اپنے بستر پر مشرکین کی امانتوں کا رکھوالا بنایا تھا۔ چنانچہ جاتے ہوئے حضرت علی سے کہا کہ علی تو میرے بستر پہ سو جا، اور یہ جو مشرکین کی امانتیں ہیں ان کو واپس کر کے چلے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ اس رات کے اندر، جو کہ بڑی خوفناک رات تھی، مشرکین نے محاصرہ کیا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ تھا۔ ایسے موقع پہ جس شخص کے قتل کا ارادہ کیا گیا ہو اس کو نکال دینا اور اس کے بستر پہ لیٹ جانا بڑے ہی حوصلے کی بات ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کر دکھلایا۔
بستر پہ آرام کیا، صبح اٹھے اور لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کی اور پھر پیدل چلتے چلتے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے پہ جہاں انصار کو آنے والے مہاجرین کا بھائی بنایا تھا، مواخات مدینہ قائم کی تھی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی خصوصیت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ صلح نامہ لکھنے کے لیے انتخاب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ خیبر کے موقع پہ جب قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صبح میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں خیبر کی فتح مقدور کر دی ہے۔ سب لوگوں کی نظریں لگی ہوئی تھی، صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، جو کہ اس وقت بھی آنکھوں کے عارضہ کے اندر تھے، آنکھیں بہہ رہی تھیں، اشوب چشم تھا، بلا کر جھنڈا ان کے حوالے کیا، اور سارے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ اس وقت مرض میں مبتلا ہیں، ان سے کیا ہو سکے گا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کو فتح کر کے دکھلا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ بدر کے مقام میں بھی بڑا منفرد ہے۔ بدر میں جب مشرکین اور مسلمان آمنے سامنے تھے تو مبارزت کا، جو کہ عرب کے ہاں رائج عمل تھا کہ عام لڑائی ہونے سے پہلے کچھ پہلوان آپس میں آیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے مقابل ہوا کرتے تھے۔ انصار کے 3 صحابہ سامنے آئے، مشرکین مکہ نے ان کا نام و نسب پوچھا، انہوں نے پتا چلا کہ یہ تو یثرب والے ہیں، یہ انصاری ہیں، تو کہا ہم تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے، ہمارے خاندان والے، وہ مہاجر، وہ مکے والے، قریش والے، ان کو ہمارے مقابلے میں لایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو نکالا، اپنے چچا سیدنا حمزہ، اپنے چچا زاد بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارزت کے لیے باہر نکل دیا۔ حضرت علی نے اپنے مد مقابل ولید کو ایک ہی وار کے اندر قتل کر دیا، اور اس کے بعد حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے شیبہ کا بھی کام تمام کر دیا۔ مشرکین نے جب یہ عمل دیکھا کہ 2 پہلوان جاتے رہے تو فوراً مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ اب بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا بن کے اپنی ذوالفقار لہراتے ہوئے مشرکین کے اندر گھس گیا اور ان کی صفوں کی صفیں الٹ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے اپنی خلافت کے اندر بھی، اگرچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اندرونی توڑ پھوڑ کا شکار ہو چکی تھی، مسلمانوں کے اندر مختلف قسم کے فرقوں نے جنم لے لیا تھا، بغاوتیں ہو رہی تھیں، خارجیوں کی پیداوار ہو گئی، سبائیوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص لینے والے لوگ سامنے آ گئے، لیکن ان ساری اندرونی خلفشوں کی وجہ سے، ان ساری توڑ پھوڑ کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ایک کارنامے اس امت کے سامنے رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملکی نظم نسق کو بڑے اچھے طریقہ سے چلایا، آپ مال کی نگرانی بڑی اچھی کیا کرتے تھے، آپ کے دور کے اندر ہی جنگل سے ریاست کے لیے فائدہ حاصل کرنے کا نظم قائم کیا گیا اور فوجی چوکیاں بنائی اور بڑھائی گئیں، اور مسلمان کی خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے جہاد کے موقع پہ قلعوں کی تعمیر کی گئی، اور فرات کا پل آپ کے دور خلافت میں قائم کیا گیا، اور تعزیرات کے اندر جو کہ ایک مسلمان حکمران اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے، اہل علم کی رائے سے سزائیں قائم کر سکتا ہے، ان تعزیرات کے اندر نئے ابواب کو شامل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لیے بہت سارے اسباق رکھتی ہے۔ ایک سبق عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے
کہ انسان اگر ظاہری طور پہ کسی بیماری کے اندر بھی ہو یا کسی کمزوری بھی دکھائی دے رہی ہو اس کو اپنے اندر، لیکن اگر وہ مصمم ارادہ کر لے، وہ یہ تہیہ کر لے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنی ہے، اس کی معاونت کے لیے چلنا ہے، تو پھر حق تعالی شان ہو اس کا معین و مددگار ہوتا ہے۔ یہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بڑا ہی واضح نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے اسوہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔